دم تک تو کبھی کسی سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے علی سے مانگا تھا، علی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ایسے کریم ہے تو پھر گر گیا قدموں کے اندر۔ تو آپ کا یہ طریقہ۔ تو اس نے کہا حضور میں تو صرف 6 دینار کا سوال ہے، 6 دینار۔ آپ نے بسم اللہ کر کے 6 دینار نکالے اور اس کی ہتھیلی میں ڈال دی، اور سوچتے واپس جا رہے ہیں کہ سیدہ نے پورا ہفتہ سود کاتا ہے، ٹوٹل یہی 6 دینار بنے تھے، اور وہ بھی فقیر کو دے دیے، سائل کو سوالی کو۔ ابھی جا رہے تھے کہ ایک شخص پیچھے سے آپ کو علی علی کہتا ہوا، پکارتا ہوا، آوازیں دیتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور ٹھہریے، میری بات سنیے۔ آپ رک گئے، پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں سامان سے لدے ہوئے اونٹ کی نکیت پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو ایک عرب سردار نے حضور کی خدمت میں سامان سے لدے ہوئے 6 اونٹ بطور گفٹ بھیجے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک جا کر نا میری بیٹی زہرا کے گھر لے آؤ، لیکن خیال رکھنا تربیت کا انداز دیکھیے۔ فرمایا دینا زہرا کے گھر ہے لیکن دیوے علی کے ہاتھ ہے۔ جو داماد ہوتا ہے، داماد کو لوٹ کے نہیں کھاتے، غور ہے یا نہیں ہے؟ داماد کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ داماد کو عزت دینا بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا دینا میری بیٹی کے گھر، لیکن سرکار نے فرمایا دینا علی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کبھی نہیں فرمایا سیدہ نے کہ آپ اپنے، بلکہ ہوا یہ بڑی معروف بات ہے، جب اللہ رب العزت نے بذریعہ جبریل امین حضور علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے سیدہ کا نکاح علی کے ساتھ عرش پر کر دیا ہے 70,000 ملائکہ کی جماعت میں، اب آپ ان دونوں کا نکاح زمین پر بھی فرما دیں۔ سرکار کی تو پہلے سے منشا یہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس انار کے دانوں کی طرح خوشی کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ سرکار تشریف لائے اور سیدہ کا سن شریف اس وقت 18 سال، 18 سال حضور تشریف لائے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد بلا کسی اور چیز کی گنجائش بچتی ہے، لیکن امت کی تربیت کی۔ حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا میری بیٹی اللہ یہ چاہتا ہے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، لیکن اس کے باوجود سرکار نے فرمایا میری بیٹی آپ کیا چاہتی ہیں؟ بیٹے یا بیٹیاں یہ کوئی لیلا اور بکرا اور چھترا نہیں ہوتا کہ کان سے پکڑ کے آپ کسی کے ساتھ بھی نتھی کر دیں۔ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ ابھی بیٹی بیچاری پیدا ہوتی ہے، ابھی 45 منٹ کی بیٹی ہوتی ہے اور 50 منٹ کا کاکا ہوتا ہے، اور وہ اس کی چولی میں ہم ڈال دیتے ہیں، وہ اس کی چولی میں ڈال دیتے ہیں، یہ تیری بہو ہو گئی، یہ تیرا داماد ہو گیا۔ یہ ظلم اپنی اولاد پر نہ کرے، یہ اولاد کی حق تلفی ہے۔ جو حق اللہ رسول نے اولاد کو دیا ہے، یہ آپ ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑے ہو کر وہ خود سوچتے ہیں، معاشرے کو، دنیا کو دیکھتے ہیں، جب مزاج نہیں میچ کرتے آپس میں تو پھر وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، پھر ایسے فساد کر دیتے ہیں، دونوں خاندانوں میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی وہ پھر بولنے سے ہی جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حق اللہ رسول نے جیسے لڑکوں کو دیا ہے ویسے لڑکیوں کو بھی دیا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی، کوئی بیٹی، کوئی بہن اظہار کرتی ہے کہ میں فلانے کا نکاح کرنا چاہتی ہوں تو یہ بد تہذیبی نہیں ہے، یہ حق، یہ اختیار اللہ رب العزت نے اس مومنہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ کہتی ہیں حضور آپ کا حکم ہے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں، لیکن کہتی ہیں حضور میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا شرط کیا ہے؟ سیدہ کہنے لگی حضور حق مہر میری مرضی کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو جانتی ہے نا کہ علی کی معاشی حالت کیا ہے، جی معاشی کیفیت کیا ہے، تو حق مہر بلا یہ کیسے ہوگا؟ سیدہ کہتی ہیں حضور مجھے حق مہر علی سے نہیں چاہیے، حق مہر مجھے آپ سے چاہیے، آپ سے چاہیے حق مہر۔ فرمایا کہ آپ نے اپنی اماں جان جناب خدیجہ کے دور سے لے کر آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، پہلی دفعہ کسی چیز کا سوال کیا فاطمہ میری بیٹی مانگی آپ کیا مانگتی ہیں حق مہر میں؟ تو
تو سیدہ عرض کرتی ہیں حضور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے راتوں کو اٹھ کر آپ کو مصلی پہ بیٹھ کر امتی امتی کہتے ہوئے امت کے غم میں ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے ہمیشہ۔ تو آپ باہر دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اختیاری کوئی نہیں ہوتا، وہ جس کا نام محمد ولی ہے کسی چیز کے یعنی مختار نہیں ہے، یہ خود کش حملہ ہے اپنے ایمان پر، اور ایمان کی دھجیاں اڑا دینے والا عقیدہ ہے۔ سیدہ کہتی ہیں عرض کرتی ہیں حضور مجھے حق مال یہ چاہیے کہ قیامت کے دن، اس کو رکھ دیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، عرض کرتی ہے حضور قیامت کے دن جیسے آپ اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے حضور بالکل ویسے ہی مجھے بھی قیامت کے روز آپ اللہ کی بارگاہ سے حق کے شفاعت لے کر عطا فرمائیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی نعمت کی بات ہے حق کے شفاعت، یہ اس دن کی بات ہے جس دن انبیاء اور رسل بھی کہیں گے اس ابو علاج نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، یہ اس دن کی بات ہے جب پیغمبر کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے اور بہت بڑی یعنی آپ نے اظہار کیا ہے حق شفاعت کا، حق مہر کے زمر میں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ پیچھے کھڑے ہو کر جبریل مجھے بتا رہے ہیں۔ اچھا پتہ نہیں جبریل آگے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا یہ میری پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے جبریل بتا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ اپنی لخت جگر نور نظر میری بندی فاطمہ سے کہہ دیں کہ صبح قیامت میں نے فاطمہ کو حق شفاعت عطا کیا، جس جس گناہگار مرد اور جس جس گناہگار خاتون کی جانب آپ کی شہزادی جناب زہرا اشارہ کرتی جائے گی اس ہر گناہگار کو اٹھا کر جنت کا مالک نہ بناؤ، محمد اپنا خدا نہ بناؤ۔ تربیت کی بات آئے عظمت ہے تو پھر ایسی ہے، لیکن جب تربیت کی بات آئے تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ چکی چلا چلا کے نا تو آقا یہ کیفیت ہو گئی ہے، تو آپ کوئی غلام یا کوئی کنیز کوئی خادمہ کوئی خادم مجھے مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی ایسی کیفیت ہو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو غلام کوئی نہیں، غلام کنیز ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ جو تربیت کا انداز ہے نا، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سیدہ حسنین کریمین کے پاس ہوتی تھی اور چکی چل رہی ہوتی تھی، جو یہ پھر امت کی تربیت کا معاملہ تھا نا، تو وہ حدیث پاک میں مکمل کر دوں گا۔ جب تربیت کی بات آئے تو پھر میرے دوستوں یہ کیفیت ہے۔ شکریہ۔ یہ جی جناب علی عرض کرتے ہیں حضور جناب زہرا پریشان ہے، گھر کی کیفیت بدل گئی ہے آپ کے واپس جانے سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آج میں نے فاطمہ کے گلے میں سونے کا وہ راکٹ دیکھا ہے، سونا، حالانکہ عورت اگر زکات دے کر کئی تولے نہیں کئی کلو بھی سونا پہن لے تو اس کے لیے جائز ہے، عورت کئی کلو بھی پہن لے نا زکات دینے کے بعد اس کے لیے جائز ہے، مگر حضور فرماتے ہیں اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ میں نے دیکھا ہے اور حسنین کے ہاتھ میں میں نے سونے یعنی چاندی کے کنگن دیکھے ہیں، حضور وہ تو میں نے لے کر دیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگرچہ آپ نے لے کر دیے ہیں، اگرچہ خاتون کے لیے سونا اور مرد کے لیے چاندی جائز ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آقا نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی ہو کر فاطمہ ہو کر اگر سونے اور چاندی سے دل لگائے گی تو سرکار نے فرمایا میری امت کی غریب بیٹیوں کو کیا بنے گا؟ جا کر پیغام دو کہ فاطمہ نے سونے اور چاندی سے دل نہیں لگانا، میری بیٹی فاطمہ نے زہد خریدنا ہے، فقر خریدنا ہے۔ یہ اس باپ کی بیٹی ہے، اس باپ کا فرمانا الفقر فخری، حضور فرماتے
فخر میرا. اچھا فخر سے کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا, آخری جملہ قبول فرمائیے, کہ پتہ نہیں ایسے جی چولہے میں گھاس اگاتی تھی تو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. اس کا معنی یہ نہیں ہے میرے دوستوں ہوتا کچھ نہیں تھا. ہوتا ہونا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ سرکار تو مالک ہے, بلکہ صرف مالک نہیں, حضور تو قاسم ہے. آتا سب کچھ تھا, حضور رکھتے کچھ نہیں تھے. جب ہم سنتے ہیں نا کہ تائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ یہ ظلم ہے لوگوں کا, پڑھنے والوں کا اپنے ساتھ ظلم ہے, چاہے وہ ناطقہ ہو چاہے وہ خطیب ہو, تو وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے زرعی علاقے ہیں, لیکن زرعی علاقوں میں جہاں پٹھے اور چارہ مل جاتا ہے آسانی سے, وہاں ہم 10 بکریاں نہیں رکھ سکتے. 10 بکریاں. یہ وہ خاندان ہے کہ جب آقا کی جرگہ گری ہوئی تو حضور کے دادا جان نے 100 اونٹ ذبح کر کے پھینک نہیں دیا, ذبح کر کے گوشت بنوا کے بوٹیاں بنوا کے پکوا کر اور مکہ کے لوگوں کو دعوت میں کھلا دیا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور 100 کا 100 اونٹ آپ نے یعنی اپنی جانب سے دیا. ایک اونٹ بھی کسی سے ادھار نہیں مانگا. یہ عرب کے نوابوں کا بے شک نواب تھے. تو وہ روحانی بیماریوں کا ذکر پھر کبھی صحیح. غریب کی یہ مکمل کرتا ہوں, غریب شخص کی روحانی بیماری یہ ہے کہ وہ عزت نفس پہ سمجھوتا کر لے. ایسے ہاتھ نہیں پھیلانا, سوال نہیں کرنا, دستے سوال دراز نہیں کرنا, بلکہ اگر ایسی معاشی تنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے ہو سکے تو صبر کرنا ہے, اگر اللہ بڑی توفیق ہے تو پھر شکر بھی کرنا ہے. شکر کرنا, کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا کیجیے اور ذات رسول پر سلام بھی پڑھا کیجیے. خدا کرے یہ حاضری اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. دوستوں نے اہتمام کیا ہے, اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و